مذاکرات کا آغاز کسی بھی قسم کا بحران ختم کرنے کی پہلی سیڑھی سمجھا جاتا ہے۔ لگتا ہے کہ ہماری سیاسی جماعتوں کا بھی آخرکار ان کو اس بات کا احساس ہو گیا ہے کہ ایک لمبے عرصے سے کبھی ہاں کبھی نہ کرتی حکومت بھی اور تحریک انصاف بھی مذاکرات کی میز پر آ ہی گئے ہیں۔ تحریک انصاف کے بعد حکومت نے بھی مذاکرات کے لیے کمیٹی بنا دی ہے۔ دونوں جانب کے رہنماؤں کے درمیان اسپیکر کے چیمبر میں مذاکرات کا پہلا دور آج ہو رہا ہے، اور جو نام ہیں سامنے اس سے بھی سنجیدگی کا احساس ہوتا ہے۔ اسپیکر ایاز صادق نے چند دن پہلے حکومت اور اپوزیشن کو مذاکرات کے لیے اپنا گھر اور دفتر دونوں کی پیشکش کی تھی، جسے قبول کر لیا گیا۔ چاہتا ہوں کہ اسپیکر کا دفتر، اسپیکر کا گھر 24 گھنٹے کھلا ہے، اگر اپوزیشن اور گورنمنٹ تشریف لانا چاہیں اور مذاکرات کی بات کرنا چاہیں، مل بیٹھ کے تلخی ختم کرنے کی بات کرنا چاہیں، ملک کے مفاد کی جو چیزیں ہیں ان کو سامنے رکھ کے ان کے اوپر ڈسکشن کیا جائے، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے اس کے اوپر نظر ڈالی جائے، تو ہم اگر بیٹھ کے یہ بات کرنا چاہیں، اسپیکر کا دفتر ہے۔ جب تک میں اسپیکر ہوں میں اس میں انشاءاللہ کوئی کمی نہیں آنے دوں گا، اور میرے لیے قابل احترام ہے میرے ممبران، چاہے وہ ٹریجری کے ہیں چاہے وہ اپوزیشن کے۔ چلیں، اسپیکر کی آفر کو تو آبویسلی ساروں نے ایکسیپٹ کیا۔ اب آپ کو بتائیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے حکومت کی جانب سے مذاکراتی کمیٹی بنانے کا خیر مقدم کیا ہے، جو اس بات کا اشارہ ہے کہ پی ٹی آئی کو بھی شاید اپنی سیاسی بقا مذاکرات ہی میں نظر آ رہی ہے، وچ از گڈ۔ اور پی ٹی آئی کی طرف سے ایسے بھی اشارے مل رہے ہیں کہ اگر مذاکرات کا عمل آگے بڑھتا ہے تو سول نافرمانی کی تحریک کی کال واپس لے لی جائے گی۔ لیٹس سی صاحب کی جو انٹرونشن اس کے ساتھ دوسری کمیٹی بن جائے گی، اور جو ہی وہ کمیٹی بنے گی انشاءاللہ تعالی مذاکرات ہو جائیں گے۔ مذاکرات واحد حل ہے، اور ہم تو پہلے کہہ چکے ہیں کہ سیاسی مسائل کے لیے ایک کمیٹی ہونی چاہیے جو آگے بات چیت کرے۔ تو امید ہے آج یا کل تک کوئی نہ کوئی کمیٹی بن جائے گی۔ اسپیکر صاحب نے ریکویسٹ کی تھی۔ کل ہماری کمیٹی کی ملاقات ہوگی۔ ملاقات میں دونوں اطراف سے جو نامینیٹڈ لوگ ہیں وہ آپس میں بیٹھیں گے اور وہاں پہ اپنے اپنے نکات سامنے رکھیں گے۔ کل ہمیں اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ حکومت اس کمیٹی کی فارمیشن کے بعد باقاعدہ طور پہ مسائل کے حل اور جو ایشوز ہمارے ہیں، جو نکات عمران خان صاحب نے دیے ہیں، ان کے حل کے لیے کتنی سنجیدہ ہے۔ ونس اٹ از ڈن، اس کے بعد ہماری یہ کمیٹی کل ہی اڈیالہ میں عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے کی خواہش رکھتی ہے۔ اس کے بعد وہ عمران خان صاحب سے ملیں گے، انہیں اس ساری پیش رفت سے آگاہ کریں گے۔ آگاہ کرنے کے بعد عمران خان صاحب جو فیصلہ لیں گے سول نافرمانی کی تحریک کے حوالے سے، وہ فیصلہ ہم آپ لوگوں سے شیئر کر لیں گے۔ ادھر 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہونے والے پی ٹی آئی کے کارکنوں کو فوجی عدالت سے سخت سزائیں سنائی گئی ہیں۔ عمران خان کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ بھی محفوظ ہو چکا ہے، جو آج سنایا جانا تھا، لیکن اب کہا جا رہا ہے کہ فروری یا جنوری 2025 میں سنایا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق ویسے کہا جا رہا ہے، which is very strange، کیونکہ اس بات کی بھی اناؤنسمنٹ ہو گئی تھی آج جی بالکل ہو گئی تھی، سب نے اناؤنس کر دیا تھا، لیکن اس کے بعد سے خبریں کل سے ہی آنا شروع ہو گئی تھیں کہ شاید کچھ معاملات طول پکڑے۔ اچھی بات یہ بھی ایک سوال اٹھنا چاہیے کہ یہ جب فیصلے محفوظ ہو جاتے ہیں تو what is the decision based on کہ کب سنایا جائے، 1 مہینے بعد یا 6 مہینے بعد؟ اب لیٹس سی، ویسے اتنی جلدی تو شاید ٹائم، اتنے کم وقت میں تو شاید فیصلہ اس طرح سے تحریر بھی نہیں ہو سکتا جتنی جلدی ابھی تو محفوظ کیا گیا تھا۔ اچھا، پی ٹی آئی نے فوجی عدالت کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا قانونی راستہ اپنانے کا اعلان ضرور کیا ہے، لیکن مذاکراتی عمل سے پیچھے نہیں ہٹی ہے۔ مذاکرات سے بظاہر فوری بریک تھرو کی توقع نہیں ہے، لیکن اگر بات چیت سے ملک میں جاری سیاسی کشیدگی اور انتشار کے ماحول میں کچھ بہتری آ جاتی ہے تو عوام کے لیے سرٹنلی کسی غنیمت سے کم نہیں ہے۔ اور ٹیمپریچرز کو بھی ذرا نیچے لائیں، مطلب ہوپ فلی بات چیت سے درجہ حرارت نیچے آئے گا، اور لوگوں کے اندر جو غصہ اور وہ اینیموسٹی اور نفرت ہے ایک دوسرے کے خلاف، ایک طرف کے ہوں تو دوسروں کو برداشت نہیں کرتے، اس طرف کے ہوں تو اس والوں کو برداشت نہیں کرتے۔ We have had enough of it, I guess. اب بہت ہو گیا ہے۔ چلیں anyway آگے ہمارے گیسٹ پاکستان مسلم لیگ نون سینیٹر طلال چودھری صاحب ہمارے ساتھ۔ طلال چودھری صاحب، ویلکم ٹو آور شو۔ اچھا، یہ بتائیں کہ بڑی اچھی بات ہے جو مذاکرات ہونے جا رہے ہیں، انفیکٹ بڑی اچھی بری خبریں آ رہی تھیں ان کے بعد
آج کی صورتحال یہ ہے کہ حکومت اور تحریک انصاف جو ہے مذاکرات کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں، which is indeed great news. اب تحریک انصاف کو تو جو چاہیے وہ سامنے ہی ہے، نظر بھی آ رہا ہے. تو حکومت کے ان مذاکرات میں کیا اہداف ہیں، ہم آپ سے جاننا چاہیں گے. 4-5 سال کی اوپن فیلڈ کا تو نہیں سوچ رکھا یا کچھ اور بھی ہے؟ حکومت اور پی ایم ایل این تو ہمیشہ نیک نیتی سے ہاتھ بڑھاتی رہی ہے. مساق معیشت کی بات ہو، مساق جمہوریت کی بات ہو، پاکستان میں اکانومی اور دہشت گردی کی بات ہو، پاکستان میں عام آدمی کی زندگی کو آسان بنانے کی بات ہو، ہم نے تو ہمیشہ نیک نیتی سے ہاتھ بڑھایا ہے. 2013 سے 18 تک بھی اپنے مخالفین کو گلے لگائے رکھا، ایک ٹیبل پہ بٹھایا، پاکستان کے مسائل حل کیے. یہ مذاکرات بھی جو ہیں یہ اگر کسی دھونس دھمکی سے نہیں ہوں گے اور نہ ہی کسی این آر او کے لیے ہوں گے تو پاکستان کے لیے ہوں گے، پاکستان کے مسائل کے لیے ہوں گے، پاکستان میں کی اکانومی کے لیے، پولیٹیکل سٹیبلٹی کے لیے، پاکستان میں دہشت گردی کے خلاف لڑنے کے لیے ہوں گے. اچھا طلال صاحب، اگر حکومت کو تحریک انصاف کے ساتھ آگے بڑھنا ہے تو ظاہر ہے انہیں اپنے بانی چیئرمین کے لیے کسی طرح کا ریلیف چاہیے ہوگا. رہائی نہ بھی ملے تو کہیں منتقلی ہو سکتی ہے، کچھ آسانیاں ہو سکتی ہیں، کہیں شفٹ کر سکتے ہیں. دوسری طرف 9 مئی کے ماسٹر مائنڈز کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ بھی سامنے آ گیا ہے، اور یہ دونوں معاملات اکٹھے کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں، یہ ٹرکی ہو سکتا ہے آپ لوگوں کے لیے؟ دیکھیں، مذاکرات کسی این آر او پہ یا کسی بغاوت کی معافی کے لیے یا کسی 190 ملین جیسی بڑی ترین پاکستان کی تاریخ کی کرپشن کی معافی کے لیے نہیں. اور یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ 9 مئی میں جن لوگوں کو سزائیں ہوئی ہیں وہ تو کارکن ہیں، وہ تو پیادے تھے، جو پیچھے ان کے ماسٹر پلانر تھا، تو ان کو کیسے معافی مل سکتی ہے؟ تو میرا خیال ہے کہ یہ بات جو ہے یہ ویسے ہی اگر ریاست بغاوت کو بھی معاف کرنے لگے گی اور پاکستان میں ان تمام جو بڑے بڑے ان کے گناہ ہیں جن نے نقصان پاکستان کو پہنچایا ہے، کسی کی ذات کو نہیں، تو جنہوں نے نقصان پاکستان کو پہنچایا ہے، تو ان کے لیے تو میرا خیال ہے کہ کوئی رائت، کوئی معافی اگر یہ مانگیں گے تو وقت ضائع کریں گے. چلے کیا ہوتا ہے، لیکن یہ بتائیں کہ اس موقع پر تحریک انصاف کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ مذاکرات تو چلیں گے ہی، لیکن سول نافرمانی تحریک کا آپشن بھی کھلا رکھیں گے. تو بات چیت کے دوران وہ ایسی اگر تحریک کی طرف گئے تو کیا حکومت اسے ڈیل بریکر سمجھے گی یا پھر اس کو کس طرح ٹیکل کرنا ہے آپ لوگوں نے؟ دیکھیں، کوئی میں نے آپ کو کہا کوئی دھونس اور دھمکی جو ہے اور کوئی کسی پہلے طے کی گئی شرط پہ کوئی بات چیت آگے بڑھ ہی نہیں سکتی، معنی خیز بات چیت ہو ہی نہیں سکتی. اور ان کے کارڈز تو پٹ گئے ہیں سارے کے سارے، وہ وظیفوں کے ہوں، اسمبلیاں توڑنے کے ہوں، اسلام آباد پہ یلغار کے ہوں، اور وہ 26 نومبر ہو یا 9 مئی ہو، ہر کارڈ انہوں نے کھیل کے دیکھ لیا ہے. سول نافرمانی والا کارڈ تو یہ آغاز سے ہی چکا ہے. اور رہی بات ان دھمکیوں کی، تو یہ اپنے ذہن سے بار بار میں کہہ رہا ہوں، ان دھونس، اس دھمکی، بغاوت کو نکالیں، سیاسی رویہ اختیار کریں. بات چیت کرنی ہے پاکستان کے لیے کریں، پاکستان کے لوگوں کے لیے کریں، عام آدمی کی زندگی کو آسان بنانے کے لیے کریں، کے پی کے میں ہونے والی دہشت گردی پہ کریں. کے پی کے میں جو آج کے دن تک 13 سال میں لگاتار حکومت کے باوجود وہ کچھ نہیں کر سکے، جو دوسرے صوبے کر چکے ہیں، آئیں اس کے لیے کریں. تو بات چیت تو پاکستان اور پاکستان کے لوگوں کے لیے ہو سکتی ہے، کسی این آر او، کسی معافی، کسی دھونس اور کسی دھمکی پر نہیں ہو سکتی. چلیے، شکریہ آپ کا طلال چودھری صاحب. آج ویسے ہے لگ رہا تھا حکومت کا بھی ذرا لہجہ دھیما ہے، نرم ہے، لیکن چناؤ جو ہے نا الفاظ کا، ابھی اس میں اور زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے.